آج کل سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت جاری تھی، جس کا شارٹ آرڈر تو آ گیا ہے، اب تفصیلی آرڈر آنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پٹیشن تھی فل کورٹ میں، اب اس کا پس منظر ضرور سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہر پاکستانی کے لیے، ہر طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقفیت اور شناسائی رکھے، ان سے کنیکٹ رہے، رابطے میں رہے، کیونکہ یہ مسائل اب سمجھ لیں کہ ہم ان کو سمجھتے رہے کہ یہ اعلیٰ یا الرٹ کلاس لوگوں کے ذاتی ہیں، آپس کے چکر یا لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن اس کے اثرات آپ نے دیکھا۔ پینما کا مسئلہ چلا، اس کا اثر اب دیکھیں، اس کے رزلٹ میں یہ لوگ آئے جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، پھر جو سیکورٹی فورسز تھے ان کا کیا اس میں کام اور مقصد ٹارگٹ تھا، اب وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہر شہری کے لیے، ہر سٹیزن کے لیے، اس کو اویئرنس ہونا، ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہونا، یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے، اپنے حق سے اٹیچ رہنا چاہیے۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے۔ اب اس کی ہسٹری ہم تھوڑی سی بتائیں گے، ذرا تفصیل ہو جائے گی اس میں۔ تو ہسٹری دیکھیں، یہاں سے چلی بات کہ فیض آباد دھرنا ہوا۔ فیض آباد دھرنے کے کریکٹر ہیں بہت سارے۔ اب فیض آباد دھرنے میں آپ دیکھیں، اس کی سپورٹ میں پی ٹی آئی بھی گئی، شیخ رشید اور دیگر لوگ سب گئے۔ اب وہ جناب جب دھرنا تھا، اس میں وکلاء کو دشواری تھی سپریم کورٹ پہ پہنچتے ہوئے۔ ایک بینچ بیٹھا ہوا تھا جو جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل تھا، انہوں نے سو موٹو لیا، اور دوسرا یہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، ان کے پاس پٹیشن تھی اسی حوالے سے، یہ دھرنا کیس کے حوالے سے آیا، بنیادی حقوق کے حوالے سے۔ اس میں کچھ لوگ مرے بھی تھے، تو ہاسپٹل جانے کے لیے لیٹ ہو گئی، یا ان کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائے اور رستے میں ہی فوت ہو گئے۔ وہ پٹیشنیں تھی شوکت عزیز صدیقی کے پاس، یہاں بھی یہ چلا اور سپریم کورٹ میں بھی سو موٹو ہو گیا۔ اب جب یہ چلا تو شوکت عزیز صدیقی ایک کریکٹر تھا اس کا، جس نے اس پر آواز اٹھائی، اور جو پھر ڈیل ہوئی، پھر گارنٹی ہوئی خادم رضوی وغیرہ کی طرف سے، جی فوج بیٹھے، پھر فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہ اس وقت فوج میں ہی تھے، یہ تو ان کے تھرو جو ہے آرمی نے اس معاملے کو نمٹوایا، جو کہ بہت ہی تنقید کی گئی، عدالت کی طرف سے برہمی کا اس پر اظہار کیا گیا۔ پھر جس وقت اس کو اٹھانا تھا دھرنے کو، تو اس وقت جب حکومت سختی کرنا چاہ رہی تھی، شاہد خاقان عباسی کو آرمی چیف نے فون کیا کہ نرمی برتیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ اب پھر جس وقت یہ پارلیمنٹ میں ان کو بلایا گیا، یہ دعوت دی گئی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو، تو وہاں سوالات ہوئے ان کیمرہ، ان میں سے ایک سوال یہ بھی رپورٹ ہو، ابھی ہم بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے، ہم جتنی باتیں کریں یہ اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہیں یا عدالتی رپورٹرز نے خبریں دی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ موجود ہیں ریکارڈ پر۔ ہم اپنی طرف سے نہ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دو ایسے ادارے ہیں، جوڈیشری اور فوج، کہ ان کو قانون نے اتنا تحفظ اور اتنا امتیاز دیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے یا توہین عدالت بن جائے گی، یا جناب علی وہ غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے، پھر بندہ مسنگ پرسن میں ہوتا ہے، یا اس کو غائب یا بوری میں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پاکستان میں، دنیا دیکھ رہی ہے کافی عرصے سے، تو اس لیے ہم جو خبریں ہیں اس کی بنیاد پر اس کی کنکلوژن کریں گے اور اس کی کچھ ڈیٹیل کر رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، جب آرمی چیف آئے تو ان سے ایک سوال ہوا ان کیمرہ، جو کہ چیئرمین نے برا مانا کہ ان کیمرہ بحث کو باہر کس ممبر نے شو کیا یا کس نے باہر میڈیا کو دیا۔ تو اس درمیان یہ بات ہوئی کہ آرمی چیف سے پوچھا گیا، بھائی دھرنے کے پیچھے آپ تھے یہ کہا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اگر میرا ہاتھ نکلا نا، میرا کچھ بھی انوالومنٹ ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ پھر اس کے بعد جب یہ بہت دباتے رہے، جیسے ثاقب نثار جو ہے اس کیس کو، جو مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز سن رہے تھے، لیکن بڑے عرصے کے بعد جب فیصلہ آیا دھرنے کا، تو انہوں نے آرمی کو، ان کے بڑے بڑے افسران کو حکم دیا کہ جو انوالومنٹ تھی، جن لوگوں کا تعلق تھا دھرنے والوں کے پیچھے، یہ سیاسی عمل دخل میں، جو کہ ان کا فوج کا نہ کنڈکٹ اجازت دیتا، نہ آئین قانونی اجازت دیتا ہے ایسی سرگرمیوں کی،
تو اگر یہ سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کے خلاف ایکشن کیا تھا. اور اس میں جو کہ پی ٹی آئی کو بھی رگڑا, ایم کیو ایم بھی تھی, اور یہ جو شیخ رشید بھی تھے, فوج بھی تھی, ان سب نے ریویو پٹیشن دائر کی اور بہت سخت کی, بعض تو واپس بھی لے لی. اب اس سے کام نہیں ان کا بنا تو انہوں نے جناب جب حکومت آئی تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز کا پتہ چلا ہے. پھر جناب آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی لاہور کی طرف سے سپریم کورٹ میں, جی ان کی جو ہوئی تھی نا تقرری اپوائنٹمنٹ جس میں قاضی فائز عیسیٰ کی ایز اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں ایویلویٹ ہوئے, تو یہ غیر قانونی ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, ان کو ریموو کر دیا جائے. تو وہ خارج ہوئی. اس میں اب دیکھے کردار عمر عطا بندیال سب سے اگریسو تھے, سخت ہے اس پٹیشن کو رد کرنے میں, اس کو سختی سے نمٹانے میں. حالانکہ اس میں جیسے ثاقب نثار بھی تھے اور عمر عطا بندیال. اب ثاقب نثار کا کردار آپ پوری دنیا نے دیکھا, وہ جناب ڈیم فنڈ والے اور جو عدالت جو ہر محکمے میں پھر ہر ایک کے اختیارات پورے پاکستان کے انہوں نے اختیار لے کے کام کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ کر نہیں پائے. پھر وہ ہسپتالوں میں جاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتے تھے, ان کا تو بس نہیں چلا, وہ تو مریضوں کے اندر حالات معلوم کر لیتے. بھائی ان تمام چیزوں کا تعلق یہ ریلیٹ کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ سے, اور سپریم کورٹ جو ہے پابند ہے, بونڈ ہے 184(3) کے تحت وہ سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹ پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے, ریفری کا کردار بھی ادا کرے, اور جو اس میں عدم توازن ہے اس کو بحال کرے. بہرحال وہ جناب پھرتے رہے. ان کے ساتھ اب دیکھے کہ جاز الحسن ہوتے تھے, دوسرے عمر عطا بندیال ہوتے جو ان کے ساتھ گشت کرتے تھے. پھر یہ پٹیشن خارج ہوئی جس کو قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ جو تھی. اس کے بعد انہوں نے ریکوری یونٹ سے سارا کام کرانے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس جاری پیش کر دیا. لیکن اس کے بعد جو میڈیا ٹرائل کیا, جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, جو ان کی حق کی عزت کی ایز اے جج, جو ان کے بارے میں ریمارکس اور جو باتیں سوشل میڈیا پہ جو ایک بے شرمی بےہودگی کا بازار ان کے خلاف, ان کی فیملی کے خلاف گرم رہا. پھر حدیبیہ میں چونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا, پھر اس کو شخص سے دیکھا گیا کہ اچھا اس کا مطلب ان کے خود بھی کردار کریکٹر نواز شریف برادران جیسے ہیں, لہذا انہوں نے اس کو بچایا. حالانکہ وہ نہیں دیکھا, انہوں نے شیخ رشید کو بھی بچایا, حالانکہ وہ بھی نااہل بنتا تھا. اگر پینما کے بنیاد پر اس کو جانچا جاتا یا عمران خان کو اس پہ جانچا جاتا, جہانگیر ترین کو جانچا جاتا, اور خواجہ آصف کو اگر پینما کی بنیاد پر جانچا جاتا, تو ایک جج بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اپنی پوسٹ پر نہیں رہ سکتا ایک بھی, کیونکہ جب وہ پینما کے ذریعے ایک نظیر بن گیا نا, وہ قانون کا حصہ بن گیا, وہ ہر ایک پہ اپلیکیبل ہوگا. جس کے بارے میں بھی یہ لگا کہ یہ کبھی بھی حکومت میں رہا, فورس میں رہا, ملازمت پہ رہا, تو اس کے پاس ایسٹ بیونڈ می کیسے آگے ہو گیا, اور اس کا جو لائف سٹائل اس کے سورس آف انکم سے مطابقت رکھتا ہے نہیں رکھتا, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. پھر اس میں شبہ ہو سکتا ہے, کٹ بیک لی ہوگی, کمیشن کھائی ہوگی, کرپشن کی ہوگی, منی لانڈرنگ کی ہوگی, یا کوئی نہ کوئی نجائز ذریعے سے اس کو پیسے کو اکٹھا کیا ہوگا, ہتھیایا ہوگا, کوئی نہ کوئی اپنے جو خفیہ ہیں, کوئی اپنے بے نامی دار رکھے ہوں گے, ان کے تھرو انہوں نے نجائز کام حرکتیں کی ہوں گی. اس کی بنیاد پر کوئی نہیں بچ سکتا باہر. وہاں سے حدیبیہ پیپر فارغ ہوا, شیخ رشید بھی بچ گئے, خواجہ آصف بھی بچ گئے. اب شیخ رشید کے بینچ میں شیخ عبد السعید اور وہ تھے قاضی فائز تھا, اور خواجہ آصف کے بچانے والے بینچ میں تھے جسٹس عمر عطا بندیال. اب آ جائیں آگے, جب عمران خان کی پٹیشن تھی اس کے خلاف حنیف عباسی کی, تو اس میں تھے جسٹس فیصل یاسر عرب اور جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس ثاقب نثار. اس کو دیکھا آپ نے کس طرح ان کی ٹریل آئی, کس چیزوں میں آئی. حالانکہ قانونی طور پہ جس وقت بندہ اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دے, اس کا اور ایز اے صدر یا پرائم منسٹر جو اس کی جو ہوتی ہے اس ایسٹ کی تمام جانچ پڑتال, وہ طریقہ ایک ہی ہے, کوئی علیحدہ نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر کسی اور طریقے سے کرے گا, الیکشن کمیشنر کسی اور طریقے سے, سپریم کورٹ کسی اور, ایک ہی طریقہ ہے. ابھی اس وقت تک عمران خان قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا تھا اور الیکشن بھی لڑ چکا تھا, اور پھر دیکھیں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, لیکن ایز اے ایک
وہ جماعت کا فاؤنڈر یا بانی یا جماعت کو چلا رہا تھا، تو اس حوالے سے دیکھیں فارن فنڈنگ کیس بھی اس پہ ہے، اور منی لانڈرنگ کا بھی، آف شور کمپنیز کا بھی، پھر ٹیک ویژن بھی، اور نجائز اثاثرات کسی تھرو کسی کے ذریعے بھی بنا سکتا ہے بندہ. وہ سب سوالات آ سکتے ہیں سب طرح. جب وہ پبلک آفس اور جو ایز اے قومی اسمبلی بیٹھا، قومی اسمبلی ممبر آف قومی اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، یا اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی، تو اس کی سب چیزیں چیک کی جائیں گی. اس کا جو ایسٹ بیونڈ مین تو نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے سورس آف انکم جو اس کے لائف سٹائل سے میل کھاتے ہیں، میچ اور کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہے، یہ چیک کر سکتی ہے عدالت. اب جناب ان کو پھر کیسے بچایا، کس طرح سے نکالا ان 3 رکنی بینچ نے، اور کس طرح فیصلہ آیا، اس کا ریویو کیسے آیا، اس کی منی ٹریل کس طرح آئی، وہ کہاں کہاں کے بینکوں کی جن کا وجود ہی کوئی نہیں، نہ جے آئی ٹی بیٹھی، نہ چیک کیا گیا، نہ کراس چیک کیا گیا، نہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، نہ وہاں بینکوں سے پتہ کرایا گیا، نہ ہی کوئی اس کی فرانسک کرائی گئی جو چیٹیں تھیں ان کی ویریفیکیشن نہ کی گئی، نہ اس کو اوتھینٹسٹی ان کی چیک کی گئی، ایسے ایکسپٹ کر لی گئی اور اس کو بری کر دیا گیا. اچھا جی، اب آگے آ جائیں. پھر جب پینما کا کیس آیا تو کس طرح جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی میں کس طرح سب کو پھنسایا، لپیٹا لگایا. اب دیکھیں کہ جس وقت یہ بینچ میں شیخ عظمت سعید صاحب تھے، جس وقت یہ چلا تھا، یہ جب یہ ہائی جیکنگ کیس طیارہ کیس چلا تھا نواز شریف کے خلاف 99 میں، تو اس وقت وہ نیب میں تھے، اور نیب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں ایل ڈی اے کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے، اور پھر وہ جج لگے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے، اور وہ ساری چیزیں. عرفان منگی بھی اس وقت تھا جس وقت ہائی جیکنگ کیس تھا، اور شیخ عظمت سعید تھے اس وقت. یعنی انہوں نے سمجھ کر وہی کریکٹر چوز کیے نیب سے، جو ایک ماشاء اللہ جس وقت قانون کو سسپینڈ کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اس قانون سے غداری جب کی گئی، اس دوران جو نیب کا رویہ تھا، جو اس میں کریکٹر تھے، وہی جج بنے، وہی جی آئی ٹی کے ممبر بنے، انہوں نے پھر اسی طرح اس کو نمٹا. پینما سے بات چلی، اقامے میں جا کے فارغ کر دیا، بیٹے سے تنخواہ لی نہیں لی، وہ ایسٹ ہے نہیں ہے، بلیک لا ڈکشنریز پر منتبی ایپلیکیشن اپلائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ پورا آپ کے سامنے ہے. پھر آگے آ جائیں. اب یہ کیس چلا تو اب جناب جیسا قاضی فائی عیسیٰ کے خلاف انہوں نے، اس سے پہلے اب دیکھیں شوکت عزیز صدیقی نے کیا کہا، باہر میں جا کر قسم قرآن اٹھایا جی یہ سارا کام جو نا ایک پلانٹ طریقے سے ہو رہا ہے، سپریم کورٹ اور ججز بہت سارے ملے ہوئے ہیں، اور فورسز کا اس میں عمل دخل ہے. بار اس نے قسم اٹھائی. اب اس کی جو شکایت تھی یا الزام تھا یا اس کی جو بھی بہتان تھا، اس کی انویسٹیگیٹ کسی نے نہیں کی. جیسے جج ارشد ملک کی وہ جو ننگی ویڈیو ہے یا دوسری ویڈیو ہے، اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فرانسک، اس طرف کوئی نہیں آیا. بلکہ کھوسا صاحب کہتے ہیں ہم اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگا سکتے، اندھیرے میں چھلانگ، اور یہی بندہ اندھیرے میں پینما میں کہاں چھلانگ لگا گیا. اب یہ چیک آپ خود کریں گے. اب یہاں کہتا ہے او وہ جناب جس بندے نے بنائی تھی ویڈیو یا لی تھی یا بیچی تھی، اس کا کیا حال، اس کی ہڈیاں توڑ دیں. پھر جب وہ عدالت میں پیش ہوا، اس نے کہا مجھے مار مار کے میرے ایسی تیسی، پھر بھی اس کا جو میڈیکل ہوا وہ بھی کمال ہوا. میڈیکل میں کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس کے بیچارے کی ہڈیاں توڑ دی. پھر جو ملزمان تھے ان کو چھوڑا گیا، پھر ان کو دوبارہ گرفتاری کے لیے کیا گیا. اور وہ دیکھیں اس کی فرانسک اس بندے نے ناصر بٹ نے جا کے برطانیہ سے کرائی، اس کو ایمبیسی کمشنر ہائی کمشنر نہیں لے رہے. پھر یہاں جو ہائی کورٹ کا جو رویہ رہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ لے رہی نہیں لے رہی، کیا اس میں شچپ بن جائے نہیں ہے. حالانکہ سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ارشد ملک کی پرانی ویڈیو 2003 والی اور جو لیٹسٹ ویڈیو تھی جس کو بنیاد بنا کر فیصلہ لیا گیا نواز شریف کے خلاف، اس کو چیک کریں، اس کی فرانسک کریں، 2 منٹ میں پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور پھر دوسرا یہی کیس تھا، اس کا بھی 1 منٹ سے چیک ہو جاتا، لیکن نہیں کیا گیا. جس چیز میں وہ کہتے ہیں ہم اندھیرے میں چھلانگ نہیں مار سکتے. اسی طرح شوکت عزیز صدیقی نے جو الزام لگایا اس کا بھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، کہ سیدھا جو الزام لگایا عدالتوں میں آ کے ہی فورسز کے لوگوں نے کوئی دھمکایا ہوگا، کوئی آئے گئے ہوں گے، ان کا کیمرے سے اس کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ان کے آنے جانے کا ریکارڈ چیک کر کے اس میں ٹیبل ٹاک جو بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کا لے کر جن جو کریکٹر تھے ان سے بیان الفی یا ان کو ٹرائل میں ایز اے وٹنس وغیرہ اس کا پورا ٹرائل کرتے، اس کے الزامات کو انویسٹیگیٹ کرتے، جو طریقہ اس کو فارغ بھی کر دیا مس کنڈکٹ پہ، اس کو نہ ٹرائل نہ دفاع نہ ڈیفینس کا موقع دیا، اس کو ایسے نکال کے پھینکا جناب جیسے جو ہے نا
یہ سارے پلانٹ طریقے سے کام چل رہا تھا. اب یہ بندے نے گل دیا ہے, اب ہم پھنس نہ جائیں. اب اس کو کیسے نکالا, جیسے بال مکھی کو دودھ سے نکالتے نا ایسے. اور جو الزام تھا اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا کسی طور پہ بھی, اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا, اس کو دیکھا ہی نہیں کیا گیا. اور جس بندے کا سپریم جوڈیشل میں کونسل میں کیس چل رہا تھا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کو جناب کیسے بچایا, کس طرح کیا گیا, اس کو کیسے ان سے بیان لیا گیا. بلکہ بیان جتنے بھی آ گئے تھے اس کو ٹرائل کورٹ کو بھیجتے, جو بھی تھا اس کا پورا ٹرائل ہوتا, اس کو چیک کیا جاتا, ان کے بیانات ہوتے کہ آپ نے اتنی بڑی ایجنسیوں پہ یہ الزامات لگائے ہیں اور یہ تو بڑا سخت اس کا تحت فوجی عدالتوں کے حوالے کرتے تھے شوکت صدیق کو, لو جی کرو اس سے جو تفتیش کرنی, اور پھر اس کو خود چیک کرتے, سپریم کورٹ چیک اینڈ بیلنس رکھتی جیسے. اور پھر دیکھیں سارا کچھ ہوا جج ارشد ملک, جج محمد بشیر کے ساتھ, جو اعجاز الحسن صاحب تھے, جو ریفری یا کیا کہتے ہیں وہ مانیٹر جج تھے, ان پہ کسی کوئی بات نہیں کر سکتا, کسی طور پہ کسی نے نہیں کی. اس چیز کو چیک کیا جانا چاہیے تھا, وہ ذمہ دار ہیں, ایک ایک چیز کے وہ ذمہ دار تھے, ان کے خلاف کوئی نہیں کسی طور پہ بھی. کیوں اب یہ چیزیں سب چیزیں سپریم کورٹ کے رویے اور اس کی پوری حالت اور کسی چیزوں کو مشکوک بنا کے رکھ دیتی ہیں. اور جو آج پوری دنیا جہاں کھڑی ہے, پورا ملک ایک بدحالی اور دیوالیہ پن کی در پر یا بالکل کنارے پہ کھڑا, منہ پر کھڑا, کسی وقت بھی یہ درام سے گر کے ملک اسی طرح برباد ہوتے ہیں, قومیں اسی طرح برباد ہوتی ہیں. پھر اب آگے آجے شوکت صدیق کو فارغ کر دیا, اب وہ بیچارہ اپیل میں چلے گئے. اب وہ ہوا جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ کو شوکات نوٹس جاری کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل نے. پھر انہوں نے جو خفیہ ملاقات اور بات تھی کھوسا صاحب کی, انہوں نے اوپن کر دی اور اس کو چیلنج کر دیا اس طرح سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت. پھر اس میں لارجر بینچ بیٹھا, انہوں نے اس پہ کچھ اعتراض کیا, فل کورٹ کی اطلاع کی, وہ ایکسپٹ ہو گئی. کچھ جج بیچ میں بیٹھے, ان کو ختم, وہ نکل گئے خود ہی بیچ میں سے. فل کورٹ نے اب 7-3 کے اکثریتی فیصلے سے دیا. اب وہ نہ استدعا ہے نہ الزام ہے, نہ گل ہے نہ بات ہے. بات یہ سیدھی تھی کہ وہ گئے ہیں کہ جی یہ سپریم جوڈیشل کونسل بائزڈ ہے اور یہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے غیر قانونی ہے, اور یہ جو میرے خلاف ریفرنس ہے بدنیتی پر ہے, اسے خارج کیا جائے. اب سپریم کورٹ نے وہ خارج کر دیا. اس کے تمام نوٹسز جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جتنی بھی کاروائی تھی, پروسیڈنگ تھی, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا, صدارتی آرڈیننس بھی ختم کر دیا. اب وہ اگلا سوال ہے, یہ سپریم کورٹ طے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, بھائی اس کا ٹرائل کرو یا نہیں کرو, لیکن کام نہیں ہے. اب جب جج کا سپریم جوڈیشل کونسل سے لے ختم ہو گیا, اس سے سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا یا قلعدم کر دیا صدارتی ریفرنس کو. اب بیوی انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے, یہ تو ٹرائل جب بحث ہو رہی تھی, پروسیڈنگ ہو رہی تھی, اس وقت کرتے اس پہ بحث. اور اندازہ لگائیں کہ اس کیس میں کیسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ الزام ابھی تک نہیں آیا. کیونکہ الزام جب لگے گا جب مدعی یا جو بندہ آیا کمپلیننٹ وہ یہ طے کرے کہ یہ ٹرانزیکشن کثرت قاضی فائز عیسیٰ کی منی لانڈرنگ, کک بیک, کرپشن یا ناجائز ذریعہ آمدن سے, سورس آف انکم سے, لیگل سورس آف انکم سے ٹرانزیکشن ہوئی اور بے نامی دار تھیں. اس کے لیے کیا پروف رکھا عدالت میں, انہوں نے کیا ثبوت ہے؟ ان کی اٹیسٹڈ رجسٹری لائی ہیں بیوی بچوں کی, لیکن جس دور کے لائے ہیں اس وقت تو وہ جج ہی نہیں تھے, اور جج نہیں تھے اور ان کے اکاؤنٹ سے گئے ہی پیسے کو نہیں. اب کم از کم ان کو 2 چیزیں دینی چاہیے تھیں, انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کی تو بحث کی بات ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ جب ہوتا ہے جج اور اولاد بھی اس کی جو پوری ہو جاتی ہے, ٹیکس پیئر ہو, ان کا NTN نمبر یا اپنا علیحدہ وہ پروسیس کرنے ہر چیز میں, تو خود ذمہ دار ہیں, دوسرے کی وہ ذمہ داری ایک دوسرے کی نہیں ہوتی. اب اس کو دیکھیں انہوں نے اٹھایا اسے, اب وہاں سے وہ چیک یا نمبر وہ اٹھائے, کیسے ان کی جو ڈسکوری کی پراپرٹیز کی, تو ان کے نام نہیں ہے جیسے قاضی فائز تھا کے, اور جس دور کی وہ خریدی گئی ہیں اس دور میں وہ جج نہیں تھے, اور جس دور میں وہ جج نہیں تھے ان کی پراپرٹی ان کی نہیں تھی, انہوں نے خریدی نہیں تھی, بے نامی نہیں ہے, آف شور نہیں ہے, کوئی کک بیکس کا یا جو ہے منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن یا کسی طور پہ کوئی ایلیگیشن ان پہ نہیں ہے. اور کنسیلمنٹ آف ایسٹ کس طرح ہوگا, اس کے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. انہوں نے دیا حکومت نے, نہ صدر نے, نہ ان کی طرف سے وزارت قانون نے, نہ ہی جن لوگوں نے اس کو بنایا ریفرنس کو انہوں نے کوئی دیا, ایلیگیشن ہی کوئی نہیں ہے.
تو سپریم کورٹ نے چونکہ وہ ایلیگیشن ہی کوئی نہیں تھا، اب یہ بھی طے نہیں کر سکے بھائی میاں بیوی جو ہے بچے ڈپینڈنٹ ہیں اس کے قاضی فائز صاحب کی یا نہیں ہے، یا یہ کرتے پھر بھی ایلیگیشن ہو جاتا۔ ان کی کوئی منی ٹریل حکومت کی طرف سے ٹرانزیکشن پہ کوئی غیر قانونی بلیک کوئی عمل دخل یہ شو کر دیتے کسی بھی کڑی میں، تو پھر تو جب بیوی نے آ کے پوری منی ٹریل دے دی، پوری ایکسپلینیشن دے دی، فوٹو کاپی دے دی، اور پھر جو ایف بی آر سے انہوں نے سیل بند پورا لفافہ منگوا کے چیک کر لی، دیکھ لی، اس کے بعد کسی طور پہ یا تو ان کا اعتراض ہو اور اس کی کوئی نہ کوئی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو، کسی طور پہ کسی سطح پہ ایف آئی اے، پولیس، آئی ایس آئی، ایم آئی اے، اسٹاک ایکسچینج کے قانون سے، ایکسپورٹ امپورٹ انکم لا، ٹیکس لا کے تحت، یا کسی بھی کنسیلمنٹ آف ایفیڈیوٹ، یا کسی بھی جو بھی قانون بنتا ہے کسی کی اپائنٹمنٹ کے وقت، اور جس وقت وہ بیان الفی دیتا ہے جھوٹ سچ، جو کنسیلمنٹ آف فیکٹ یا کنسیلمنٹ آف ایسٹ یا کسی چیز بھی کنسیلمنٹ وہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدیانتی کرتا ہے، اس کے لیے کہ ایک ہلکی سی بھی انگریڈینٹس، ایک ہلکی سی پارٹ، کوئی حصہ نہیں دے دیا گیا سپریم کورٹ کو، کوئی پیش نہیں کیا گیا کسی طرف سے بھی کہ ان کا ایلیگیشن بن جائے۔ اب کیا ہوگا، ایک نئی چیز نکالی، ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن، میں اسے کہتا ہوں، یہ ایکسٹرا آرڈنری پاور نہیں سپریم کورٹ کی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن یہ لیا ہے، جس کے تحت انہوں نے کہا جی بیوی کا پورا ٹرائل ہوگا، ایف بی آر کمشنر بلائے گا، نوٹس کرے گا، پوری چھان بین کرے گا، پھر چیئرمین ایف بی آر اس کو سپریم کورٹ کے جو ہے رجسٹرار یا سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل اس کو بھیجے گا، وہ پھر اوپر چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے گا، پھر جناب اس پہ وہ دیکھیں گے۔ یعنی جب یہ ایف بی آر سے ہر جگہ سے نکل آئے گا کیس، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ایلیگیشن لگا کے خود سوموٹو کے طور پہ پھر وہ جناب چوکاٹ جاری کرے گی جسٹس قاضی فائز صاحب کو۔ یعنی ایلیگیشن اب یہ طے کر دیا اس فیصلے نے کہ ایلیگیشن اب بھی نہیں ہے، ایلیگیشن ایف بی آر کے بعد۔ اب دیکھیں ہر اکاؤنٹ میں بندہ ہے، میں نے پیسے کوئی منگانے ہیں اور جگہ خریدنی ہے، میں جگہ منگانے کے لیے تو اکاؤنٹ نہیں بنا رہا، میرے یار دوست بھی اس پہ ٹرانزیکشن کریں گے، میرے بچے، بیوی یا بھائی بہن جو بھی رشتے دار جو میرے بنتے ہوں گے وہ سارے اس پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کریں گے۔ اور میں وہ 2 مہینے کے لیے تھوڑی 2 مہینے یا ہفتے میں بندہ جگہ خرید لیتا ہے، لیکن جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو اگر 10 سال سے ہے، 5 سال سے، اس میں تو کروڑ روپے آتے جاتے ہیں، پھر اس کی ٹریل لاؤ جی، اب یہ اکاؤنٹ، پھر اس میں بہت سارے پیسے جیسے قاضی فائزہ نے ان کو دیے ہوں گے، لیے ہوں گے، وہ تمام چیزیں بنا کے نا پینما کی طرح وہ بن کے گفٹیں آئی گئیں، یہ پیسے آئے، سیلری آئی گئی، اس میں وہ نکال کے جناب دیں گے، لو جی یہ تو 6-7 لاکھ پاؤنڈ کا مسئلہ تھا، یہ تو کئی ارب یا کئی کروڑ پاؤنڈ یہاں سے آئے گئے ہیں، تو وہ کیسے گئے، کس نے بھیجے، کیسے بھیجے، کیوں بھیجے، اس کی پوری ایکسپلینیشن دیں، ورنہ جو ہے نا آپ کنسیلمنٹ فیکٹ یا جو بیوی نے بیان دیا وہ بھی جھوٹ، اور جو میاں نے بات کی یا جو عدالت میں بیان دیا یا پٹیشنیں دائر کی وہ بھی جھوٹ تھی، اور اس میں کوئی نہ کوئی تنکا لگا کے، اور جو نا وہی بات جیسے ہوتا ہے نا، یہ کیس سیدھا سا تھا، جب وہ ختم ہو گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیڈنگ ختم ہوگی، اسٹارٹ اینڈ کا لدم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب انکم ٹیکس رول کے تحت ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین، اپنے اپنے جوڈیکشن میں وہ کارروائی کرے جس چیز کا جو بنتا ہے، اور اسی طرح جو تھا اگر اس میں نکلتی، دیکھیں 3 طریقے ہیں باقی سپریم جوڈیشل کونسل کے، وہ قانون میں یا تو صدر سراٹ ایونس کسی سٹنگ جج کے خلاف بھیجتا ہے، یا کوئی سٹیزن کسی جج کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں براہ راست کرتا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل خود جو ہے اس کا جو چیئرمین ہے خود وہ سو موٹو لے لے، یہ آئین میں ہے، تو اس کو ڈائریکشن کے ساتھ دے کے بلا وجہ بندے کو باندھ دینا، اور اس کا سوال ہی نہیں، اس کا اعتراض ہی نہیں، اس پر بحث ہی نہیں۔ اب وہ جب ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، بیوی بچے یا طے ہی نہیں ہوا، وہ ایلیگیشن ہی نہیں ہے، اور ایلیگیشن ایسے نہیں ہوتا میں نے کہہ دیا ایڈمیسیبل، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مواد مٹیریل ڈاکومنٹ دینا پڑتا ہے، وہ کہہ دیا انہوں نے، اب وہ بیوی کو بھی لٹکا دیا بلا وجہ تذلیل کرنے کے لیے، اور میاں کو بھی لٹکا دیا، اور پھر اس کو جو اب یہ پوری بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتائی۔
اب یہ کیا ہے، یہ گرو چیلے والا حساب ہو گیا، کیونکہ آئین پہ جب عمل نہیں ہوتا نا، جنگل کا قانون ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، رائٹ از مائٹ نہیں، مائٹ از رائٹ، طاقتور کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ ایسے چلا جا رہا ہے۔ تو پھندا آپ دیکھنا کس کے گلے میں آتا ہے، کون بولے گا، کون کریز سے، جیسے عمر عطا دیال صاحب نے فرمایا نا ایک دفعہ، وہ کریز سے نکلنے کا دیکھنا، کون کریز سے نکلتا ہے اس کو فٹ کر دیں۔ تو وہ جیسے میں نے بتایا، وہ ایک تھا وہ گرو چیلا، چیلے نے کہا سر جی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں گرو چیلے برابر ہوں اور جہاں گھوڑے گدھے کا ایک ہی ریٹ ہو۔ اس نے کہا چلو جی چلتے ہیں، وہاں چلے گئے، جہاں جب گئے تو جناب وہاں جانے کے بعد دیکھا تو وہاں ہر چیز ہی بڑی سستی، ہر اچھے سے اچھا پھل سستا، اور دیسی گھی، دودھ وغیرہ ہر چیز سستی۔ وہ تو چیلا کھا 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 کے بہت موٹا تازہ ہو گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب موٹا تازہ ہو گیا تو کوئی عدالت لگی ہوئی تھی کسی جگہ، وہاں چلے دیکھا کہ دیکھے کیا ہوتا، وہاں عدالت لگی ہے جی، کسی کی دیوار کے نیچے کوئی آ کے مرا، اب اس نے تقاضا دائر کیا جی اس فلاں کی دیوار کے نیچے آ کے میرا فلاں بندہ مرا ہے، لہذا مجھے انصاف دیا جائے۔ عدالت نے دیوار والے کو بلایا، دیوار والے نے کہا جی میری غلطی نہیں، جو ہے یہ جو میٹیریل والا ہے اس کی غلطی ہے، اس نے میٹیریل صحیح نہیں بنایا۔ اب اس کو بلایا گا، اس نے کہا میری غلطی نہیں، میرے میٹیریل بالکل ٹھیک ہے، جو مستری تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ مستری کو بلایا، مستری نے کہا بھائی میری غلطی نہیں، میں نے بالکل صحیح کام کیا، یہ مزدور تھا نا اس نے میٹیریل صحیح ملایا نہیں، اس نے مسالہ صحیح طرح مکس نہیں کیا۔ مزدور کو بلایا، ہاں بھائی تو نے مسالہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا، میرے جب مکس کرنے لگا میرے سامنے سے ایک پاس سے ایک عورت گزری، اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی سونے کی، تو وہ اتنی زور سے چھنکی کہ میرا دھیان اس کی طرف گیا، لہذا میں صحیح طرح مسالہ بنانا بھول گیا۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی تو یہ پازیب پہن کے اس کے پاس سے کیوں گزری؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو میری غلطی اس میں کوئی نہیں، یہ تو سنار کی غلطی ہے۔ سنار کو لایا گیا، ہاں بھائی تو نے ایسی پازیب بنائی تو بنائی کیوں؟ اب جب پازیب والے کو بلایا، یعنی جب سنار کو بلایا، اب سنار تھا بہت پتلا دبلا، جو پھانسی کا پھندا تھا وہ بہت بڑا تھا، وہ بہت موٹے تازے بندے کے لیے تھا۔ اب اس کے گلے میں ڈالا وہ پورا ہی نہ ہے، تو اس نے جیسے کہا جیسا یہ تو پورا ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، یہ پورے مجمع میں چیک کرو کس کے گلے میں آ رہا ہے۔ تو وہ جو گرو کے ساتھ چیلا گیا وہ تو کھا کھا کے پھٹ گیا تھا، اس کی گردن بہت موٹی تھی، انہوں نے کہا اسی کے پھندے میں ڈال دو۔ جیسے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا نا، وہ کریز سے باہر نکلنے کا چیک کریں گے، تو کریز سے باہر نکل کے کون کھیلتا ہے تو بس اسے پکڑ لو۔ وہ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں نا، جو فرمائشی صدارتی آرڈیننس بنتے ہیں غیر قانونی طور پہ، یہ بندے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو سرویلنس کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کریز سے باہر نکل کے قانون کے مطابق قوت کے ساتھ اور قانون کے ساتھ طاقتور لوگوں کو ان سے انصاف لے کر غریب بندے کو، مجبور بے کس بے بس کو دے دے کی کوشش کرتا ہے شہری کو، تو پھر وہ کریز سے باہر جو نکلتا ہے پھر اس کا نام اعمال پیش کر کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ جناب جو گرو نکل گیا تھا کھا پی کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گلے میں پھندا اسی کو پھانسی دے دی۔ بھائی جی پھر یہ جنگل کا قانون اس طرح ہی ہوتا ہے، سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کیس کے نتیجے میں سپریم کورٹ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں پوری صدر، وزیر اعظم، پوری کابینہ، جو اس کے کریکٹر ہیں سب کو نااہل تاحیات پھانسی ہر چیز بھی دے دے، تب بھی یہ جو دو ڈائریکشن دیے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہیں، کیونکہ قانون اور آئین کے تحت ہی چلنا ہے، اس کے تحت ہی ملک چلتے ہیں۔ اگر یہ نہ چلیں نہ ملک رہتے ہیں نہ قومیں رہتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا جو پینما سے چل کے اقامہ تک گیا اس کو ہم نے بڑا سراہا، ہم بھی بڑی شادیاں بچاتے رہے، بڑی خوشی مناتے رہے، انصاف آ گیا، احتساب کا علم بردار آ گیا۔ آج اب دیکھ لیں ملک کا کیا حال ہے، اس کی اکانومی کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے، اب غریب عوام کا کیا حال ہے، ووٹروں کا کیا حال ہے۔ یہ جو بڑی تبدیلی کے بڑے چرچے لگانے والے تھے آج ذلیل و رسوا ہو کے بدنام ذلیل رذیل بنے بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آج ملک کس حال پر پہنچ گیا، سی پیک کو کیسے بدل دیا گیا، اس کی ترقی پاکستان کی کہ اس 2 سالوں میں انہوں نے کتنا قرضہ لیا، کتنا زیادہ لیا، اور 1 انچ 1 پائی کے برابر بھی کہیں ترقیاتی کام نہیں کیا، اور جو پہلے کام ہو رہے تھے ان کو بھی جام کر دیا، اور جو بنے ہوئے تھے ان کو برباد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ضائع ہوں، اور یہ پتہ چلے جی فلاں بندہ کھا گیا، فلاں بندہ کھا گیا۔ اور وہ کون جو جب تجارت بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی جن لوگوں سے کرتا ہے ان کا پورا بایو ڈیٹا نہیں لیتا، شناختی کارڈ بھائی یہ لیگل ہے، غیر لیگل ہے، یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، جو اس کے بعد آتا ہے بندہ گاہک اس سے وہ کام کاروبار کرتا ہے۔
اب اس کو کیا پتا یہ منی لانڈر ہے، باہر سے ہے، یہاں سے ہے، یہ کاروبار کیسے کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، کیسے نہیں، انہیں جمع پیسے کیسے کیا، کس طرح سے کیا ہے، کہاں سے لاتا ہے. بھائی وہ چیک، عام چیک کو دینا، چیک میں آنا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا ڈالنا، ٹرانزیکشن ہونا، یہ عام روایت ہے. اب وہ ہر ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل، ہر ٹرانزیکشن پر ایکسپلینیشن، اس کی جسٹیفیکیشن مانگی جائے تو یہ کوئی بھی پیش نہیں کر سکے گا. ہر بندہ پھنس جائے گا، بند جائے گا. اور اس طرف نہ ملک کو لاؤ، ایسی طرف نہ لاؤ ملک کو دھکیلو. آگے پینما سے اقامہ تک جانے میں جو ہم نے سفر کیا ہے، پوری ملک برباد ہو گیا، پوری اکانومی برباد ہو گئی ہے. پاکستان بالکل بربادی کے دہانے پر ہے، اس کی سیکورٹی خراب ہو گئی ہے. اب بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، جو شارک ہے، شارک پہ بیٹھا ہے، اور ہمارا کوئی بولنے والا نہیں، کسی میں کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ جس کو ہم 70 سال جن کو دلاسا دیتے رہے، جن کو شارک کہتے رہے، جو ہمارے لیے مرتے رہے، اپنی عزتیں دیتے رہے، آج ہم نے 2-4 دن دھوپ میں نکل کے ان کے لیے نعرے لگائے، احتجاج کیے، سیکورٹی کونسل میں جا کر یا UN میں جا کے تقریر کر کے ہم نے کہا فرض ادا ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے ہمارے لیے جانیں، عزتیں نہیں لٹوائی تھی، ہمارا نام نہیں لیتے تھے، ہمارے جھنڈے نہیں لگاتے تھے. اور اگر ہم نے یہ کیا تو ہم پورا ملک بھی اس طرح بیچ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. نہ اس طرح ملک محفوظ رہے گا جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے، نہ ہی اس طرح قومیں محفوظ رہتی ہیں. اور عدل و انصاف سے پہلے ہی پوری دنیا میں، بلکہ پاکستان میں تو 99% لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے. اب جو 1% تھا، اور کوئی عدالتوں میں نہیں جانا چاہتا خوشی سے حق کے لیے، مجبور ہو کر جب بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، گنڈوں اور مافیات کے نغے میں آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے، جیسے خنزیر کھانا، حرام کھانا، مردار کھانا جان بچانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یا جان بچانے کے لیے وہ مجبوری بن جاتا ہے. اسی طرح بندہ عدالتوں میں رجوع کرتا ہے. اب وہ جو 1% تھا اعتماد، یا 1% کا کوئی 1000واں تھا، کہ مجبوری کے ناطے بھی بندہ جاتا تھا، سوتا تھا شاید انصاف ملتا. شاید میں ایک بنیادی حق لینے کے لیے 50 اپنے بنیادی حق پامال کراؤں، ذلیل کراؤں، یرغمال کراؤں، رسوا ہوں 2 سال 10 سال، عدالتوں کی چہری ان کی آوازوں اور ڈیٹوں پہ، سماعتوں پہ دھکے کھاؤں، وکیلوں کی جھاڑیں، ان کی فیسیں بھگتوں، اور ذلیل و رسوا ہوں، پھر مجھے انصاف ہو جائے. اب یہ بھی امید نہیں لگ رہی. جو صورتحال چل رہی ہے، اور یہ اگر ہوتی رہی، یہ جو قوت کے سرچشمے ہیں، قوت کے مرکز ہیں، یہ اپنی آپ موت آپ مر جائیں گے. یہ جو عربی کا مقولہ ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقافی، جو بھی کسی کے لیے ناجائز کنواں کھودتا ہے، اس گڑھا کھودتا ہے، وہ خود اس میں گرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہ سمجھو کہ جیسے علامہ حافظ دیوان حافظ میں فرماتے نا، گندم ز گندم جو برو آگت از مکافات عمل غافل مشو حافظ. گندم سے گندم، جو سے جو ہی نکلتا ہے، اور عدلے کے بدلے عدل و انصاف اور مکافات عمل سے کبھی غافل نہیں ہونا حافظ. یہ کبھی بھی کسی کو مکافات عمل، عدل و انصاف سے ظلم کر کے یہ نہیں بچنا چاہیے کہ میں بڑا طاقتور، میں جنگلی درندہ ہوں، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں سب کو ملیا میٹ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ خام خیالی ہوتی ہے. بڑے بڑے جابر، ظالم، فرعون، شداد، نمرود، قارون، ذلیل، رذیل، بدماش، فحاش برباد ہو گئے. اللہ نے سب کو نہ چنے چپایا، رسوا کر کے موت دی. تو اس طرح ہی ہوگا. اس لیے آئین اور قانون انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہر بندہ، ہر شہری، ہر اتھارٹی، ہر کمپیٹنٹ اتھارٹی، چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت تک، چھوٹے جج سے بڑا جج تک، چھوٹے سیکورٹی فورسز سے عام سولجر سے لے کر بڑے سولجر تک، عدل و انصاف اور قانون اور اپنے حلف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پلانٹ، کسی قسم کی فیبریکیشن، کسی قسم کی کوئی غیر جانبداری، غیر جانبدار ہو جاؤ، امپارشل ہو جاؤ، بالکل منصفانہ، فیئر ٹرائل، فیئر قوانین، فیئر حقوق کے لیے لڑ پڑو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یہ ہے فرض ہمارا ایز اے سٹیزن. اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو ہمیں یہ وقت کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، یہ ہمیں مہلت نہیں ملے گی. ہم ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، ہم پوری دنیا میں بالکل برباد بھی ہوں گے. ملک پہلے ہم ٹڑوا بیٹھے ہیں، پھر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو سکے اور ملک ہماری پوری بڑے بڑے امیر کبیر جو بندے ہیں پاکستانی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہاں کی بدامنی کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے، یہاں کے جو اداروں کا رویہ، تصادم اور کلیش بازی اور سیاست، پلانٹ اور یہ وہ جو اپنی کریز سے نکل کے باہر دوسری کی کریز میں، دوسرے کے ڈومین میں جو لڑنا، جنگ بازی، جنگ و جدال ہے، اس سے تنگ آ چکی ہے پوری قوم، اور اس سے ملک برباد ہو رہا ہے، قومیں برباد ہو رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ جائے.
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.